ہر دل عزیز شاعر اہل سنت شفیق رضا صاحب کی ایک کلام کی فرمائش تھی، لیکن میں اس کو نہ پڑھ کر ایک سادھارن لبو لہجے میں ایک کلام آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ میں سنت حسان کو ادا کروں، آپ سنت سرکار کو ادا کریں۔ آپ جانتے یہ نعت کس کی پسند ہے؟ نعت سننا یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیسی پسند کہ حضرت حسان کے لیے منبر بچھاتے، مصطفیٰ کریم تلے بیٹھتے، اور جب آقا موڈ میں ہوتے تو فرماتے حسان میری نعت پڑھو۔ حضرت حسان نعت پڑھتے، آقا سن کر خوش ہوتے، دعاؤں سے نوازتے، ساتھ ہی ساتھ انعام و اکرام سے نوازتے۔ آپ ان شعراء کو انعام و اکرام سے نوازتے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت، نعت سن کر خوش ہونا، مچلنا، عشق رسول میں تڑپنا، یہ میرے سرکار کی سنت۔ تو اجازت ہو میں سنت صحابی کو ادا کروں، آپ سنت سرکار کو ادا کریں۔ ہم کتنے مجرم ہیں، کتنے گناہگار ہیں، اس کے باوجود بھی مدینے والے ہمیں بخوب نبھا رہے ہیں۔ ایک وہی تو آقا ہے، ورنہ دنیا کے آقاؤں کا حال یہ ہے کہ آپ نے ذرہ برابر نافرمانی کی تو فوراً نکال دیا، لیکن ہم دنوں رات نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم ہمیں کتنا نبھا رہا ہے۔ میں ان کی دعائیں طلب کرتے ہوئے اسی کے حوالے سے 2-3 شعر بہت اچھے لبو لہجے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکارے کہیں یا رسول اللہ، ہماری اتنی ہماری اتنی خطاؤں پر بھی، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں۔ ارے کہہ دو مدینے والے، کہہ دو بھائی مدینے والے۔ ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے آقا، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں۔ اور میری حقیقت میری کہانی بس اتنی ہے میں
حقیقت میری کہانی بس اتنی ہے میری زندگانی خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو خدا نے پیدا کیا ہے سب کو کھلا رہے ہیں مدینے والے خدا نے پیدا کیا ہے سب کو خدا نے پیدا کیا ہے سب کو کھلا رہے ہیں مدینے والے واہ 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 مدینے والے گرا رہے ہیں زمانے والے گرا رہے ہیں واہ 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 اور کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے مٹا رہے ہیں مدینے والے یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے یہ فرق دنیا کی ذہنیہ سے مٹا رہے ہیں مدینے والے گرا رہے ہیں زمانے والے گرا رہے ہیں زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے گرا رہے ہیں ارے بھائی زندہ باد اور حضرات یہ شعر بھی بالکل حقیقت کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں پہنچا رہا ہوں تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ کوئی ہے ہاسا کوئی ہے سادی کوئی ہے جامی کوئی ہے خسرو کوئی ہے ہاسا کوئی ہے سادی کوئی ہے جامی کوئی ہے خسرو میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات بنا رہے ہیں مدینے والے میرے رضا کو کوئی ہے ہاسا کوئی ہے سادی کوئی ہے جامی کوئی ہے خسرو کوئی ہے ہاسا کوئی ہے سادی کوئی ہے جامی کوئی ہے خسرو میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات بنا رہے ہیں مدینے والے آقا میرے رضا کو بھی اعلیٰ حضرات کیا بات ہے بھائی زندہ باد اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے کہ جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت گناہ گاروں کو اپنی جانب گناہ گاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے گناہ گاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے گناہ گاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے گرا رہے ہیں زمانے والے گرا رہے ہیں زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے گرا رہے ہیں درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے زندہ باد سبحان نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہو تو میں درود پاک کی فضیلت 2 منٹ کے اندر بتا دوں آپ کو. اللہ سبحان کم گفتگو کروں گا لیکن توجہ سے سننا. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ یہ میرا وجدان بولتا ہے کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. ہر عالم، ہر خطیب، ہر شاعر درود کی دعوت دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس دعوت کو سنا تو مچل جاتے ہیں اور مچل کر نبی پاک پر بلا تاخیر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے لگتے ہیں. لیکن بہت سو کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چہرے کو دیکھتے ہیں. کیا ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے؟ تو پہلے تو یاد رکھیے ہم درود پڑھتے ہیں تو کسی مفتی کے کہنے سے نہیں، کسی عالم کے کہنے سے نہیں، کسی فقیہ کے کہنے سے نہیں. سب سے بڑی دلیل ہے قرآن. ہم رب کے فرمان پر عمل کرتے ہیں درود پڑھ کر. فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ایسا عمل ہے جس کو خود ربارک و تعالی اور اس کے فرشتے کرتے ہیں. تو مچل جانا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہ لیں. تفسیر در منصور کے حوالے سے میں فضیلت درود آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں، اور سمجھ میں آ جائے تو آج سے عمل کرنا. آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اور اس سارے منظر کو حضرت آدم اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. حضرت آدم کی نظر اچانک ایک ایسے شخص پر پڑے گی جو حضور کا امتی ہوگا. جب حضرت آدم اس منظر کو دیکھیں گے تو برجستہ فرمائیں گے یا احمد، یا احمد، یا احمد. جب ان کی اس آواز کو مصطفیٰ کریم سنیں گے تو فرمائیں گے یا ابو البشر، یا ابو البشر. اے لوگوں کے باپ کیا ہوا، کیا ہوا، کیسے پکارا؟ حضرت آدم عریضہ پیش کریں گے. اے اللہ کے نبی دیکھو تمہارے فلاں امتی کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جب اتنا سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. غیب سے ندا آئے گی، اللہ کے حبیب تڑپ جائیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ کے قاصدوں رک جاؤ. فرشتے عریضہ پیش کریں گے اے اللہ کے نبی ہم تو اپنے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا میزان ہو چکا ہے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہے. یا رسول اللہ اب ہم اپنے عمل سے باز نہیں آئیں گے. مصطفیٰ کریم جب اتنا سنیں گے نا تو بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور آسمان کی طرف چہرہ فرمائیں گے، بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کریں گے میرے مولا تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے میرے امتیوں میں کبھی رسوا نہ کرے گا، تو مجھے میرے امتیوں میں کبھی رسوا نہ کرے گا. جب مصطفیٰ کریم اتنا فرمائیں گے تو مشیت الہی کو جوش آئے گا.
اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اسے جہاں سے لائے تھے وہاں دوبارہ لے جاؤ، اس کا دوبارہ میزان کرو۔ فرشتے لے جائیں گے، دوبارہ میزان کریں گے۔ پہلے میزان کیا گیا، کنڈیشن یہ تھی کہ نیکیوں کا پلہ اوپر، گناہوں کا پلہ نیچے تھا۔ مصطفیٰ کریم ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں گے اور نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے۔ اب جب میزان ہوگا تو نیکیوں کا پلہ نیچے اور گناہوں کا پلہ اوپر۔ غیب سے ندا آئے گی، فرشتوں اسے جنت کا پروانہ دو، اسے جنت کا پروانہ دے دو۔ فرشتوں اسے جنت میں اے فرشتوں اب یہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں، اب یہ جنت کا پروانہ بن چکا ہے۔ فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کر چلیں گے۔ حضور کا یہ امتی فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں مجھے بعد میں لے کے جانا۔ ارے آخرکار یہ ہے کون جنہوں نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا؟ میں تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا تھا، مجھے تو جہنم کی طرف آپ لے کر جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے جہنم کی بھیانک آگ سے بچا لیا۔ آخرکار یہ ہے کون؟ مصطفیٰ کریم فرمائیں گے مجھے پہچانتا نہیں، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ اب یہ تڑپ جائے گا، حضور یہ تو بتائیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا؟ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا؟ یہی جملہ نوٹ کرنے کا۔ آقا فرمائیں گے میرے عاشق، میرے امتی، اس میں کچھ نہیں تھا، تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھا تھا، آج محبت کا تحفہ میں نے محبت سے واپس کر دیا ہے۔ آج محبت کا تحفہ میں نے کی برکت۔ تو جب بستر پر جائیں تو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ کر، اگر 100 مرتبہ نہ بھی پڑھ سکیں تو عادت یہ بنائیں کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ آج اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے رشتہ مصطفیٰ ہی ایک ایسا رشتہ ہے، ورنہ سارے رشتے دنیا تک محدود۔ جب آدمی اس دنیا سے اس دنیا کا رخ کرتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے یہ نہیں پوچھتے کس کا بھانجا ہے، کس کا خالو ہے، کس کا تایا ہے، کس کا ماما ہے۔ ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ان سے کیا رشتہ ہے، ان سے کیا تعلق ہے۔ پتا چلا کہ دنیاوی رشتے دنیا تک محدود، لیکن رشتہ مصطفیٰ قبر میں جا کر بھی زندہ، یہاں بھی زندہ، وہاں بھی زندہ۔ پتا چلا کہ سارے رشتے دنیا تک تھے، بعد مرنے کے کچھ نہیں، لیکن رشتہ مصطفیٰ وہاں بھی مضبوط نظر آیا، کوئی سوال نہیں۔ ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں ان سے کیا کنیکشن ہے تیرا، کیا تعلق ہے۔ تو آج اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ اسلام ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اسلام ایک اعلیٰ طرز حیات ہے، اسلام کی اپنی ایک الگ تہذیب ہے، الگ تمدن ہے۔ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ بھی ہے، انوکھا بھی ہے، نرالا بھی ہے، لیکن اسلام آج تاریخ کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہے جس موڑ پر امت مسلمہ بے پناہ پستیوں میں گھری ہوئی ہے۔ مسلمان
اپنی روزی روٹی اپنے بال بچوں کے چکر میں الجھ کر یہ محسوس ہی نہیں کر پاتا کہ وہ اپنی تہذیب کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی ملت اپنی تہذیب کا بے انتہا نقصان ہم کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج مسلمان پوری دنیا میں کفار کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. طاقت بھی ہے, حوصلے بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, اور ایسا نہیں کہ لوگوں کو اس بات کا شعور نہ ہو, شعور بھی ہے, لیکن پستی ہی پستی ہے, گہرائی ہی گہرائی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ دین پھر غریب الغربا ہے. پردیس میں وہ دین پھر غریب الغربا ہے. کچھ وجوہات ہوتی ہیں قوموں کے عروج پانے کی, اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں دوبارہ سے پستی میں چلے جانے کی. امت مسلمہ جب عروج میں تھی تو یہ سمجھ آتی تھی کہ اس کی کامیابی کا راز ایک ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن بحیثیت مسلمان کراتے تھے. آج ہمارا تعارف ہمارے قبیلے ہیں, ہماری برادری ہے, ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں. ہم ہر چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں, اس پہ بھی تو فخر محسوس کیا کریں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا, اس پہ بھی تو فخر محسوس کیا کریں کہ ہم مسلمان ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو ہم ٹٹولتے ہیں نا, تو انہیں سب سے زیادہ اگر کوئی لفظ پسند تھا وہ مسلمان کا تھا. انہوں نے اپنے لیے جن جملوں کا انتخاب کیا تھا وہ ایماندار کے تھے. اور جب وہ اسلام میں داخل ہوئے, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا. انہوں نے اپنے لیے کبھی بھی کسی چیز کو باعث افتخار نہیں سمجھا. جب بھی کسی نے پوچھا انہوں نے بڑی شان کے ساتھ کہا اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے. فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ عمر سنا ہے تو نے اپنی برادری چھوڑ دی ہے؟ فرمایا نہیں. کس نے کہا؟ میں نے دنیا داروں کی برادری کو ٹھوکر مار کر رسول اللہ کی برادری کو قبول کر لیا ہے. اب عتبہ میری برادری نہیں, شیبہ میری برادری نہیں, ابو جہل میری برادری نہیں, اب بلال میری برادری ہے, اب عمار بن یاسر میری برادری ہے, اب سہیب میری برادری ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قوم چاہتی ہے کہ جہاں کھڑی ہے اور وہاں سے عروج پائے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہر چیز پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں نا. کوئی پوچھے بھائی کیسے حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے کروڑوں روپے مہینہ کماتا ہوں, یہ بلڈنگ ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے. یہ بھی تو کہہ دیا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. لیکن نہیں, اس کی میں وجہ بتاؤں کیوں. اس کی وجہ یہ کہ یہ دین ہمیں فری میں ملا ہے. مولا رومی فرماتے ہیں کہ ایک امیر باپ کا بیٹا غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا. اس کا اثر یہ ہوا, اور یقیناً دوستی اچھے لوگوں سے کیا کرے, اس کا اثر یہ ہوا کہ باپ کی ساری دولت کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ایک دن وہ بھی تھا کہ اس کے باپ کی امیری کے چرچے پورے شہر میں تھے, لیکن اب اتنے پیسے پاس نہیں ہیں کہ جن سے اپنا علاج کرا سکے. باپ بیمار ہو گیا, کہا بیٹا مجھے کچھ پیسہ چاہیے جس سے میں اپنا علاج کرا سکوں. بیٹے نے کہا ابا کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا, میرا باپ بیمار ہو گیا, مجھے کچھ پیسے چاہیے. دوستوں نے کہا کل تک تو نے ہمارے اوپر خرچ کیا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ پیسے لے. جیسے ہی باپ کے ہاتھ میں وہ پیسے شام کو لا کر دیے, باپ نے اپنے ہاتھ میں لیے اور فوراً ان پیسوں کو کنویں میں ڈال دیا. معاملہ یہ تھا کہ اس وقت جو امیر لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں ہی کنواں کھدوا لیا کرتے تھے.
दूसरे दिन फिर सुबह हुई, कहा बेटा मुझे पैसा चाहिए। फिर दूसरे दोस्त के पास गया, पैसा लाया, अब्बा के हाथ में दिए, बाप ने फौरन कुएं में डाल दिए। अब मैं बात को समेट रहा हूं, तकरीबन 10 दिन तक बाप पैसों को तलब करता रहा, बेटा दोस्तों के पास जाता रहा, पैसों को लाता रहा, बाप के हाथ में देता रहा, और बाप उन पैसों को कुएं में डालता रहा। अब दोस्तों के दरवाजे भी बंद होने लगे, मशहूर हो गया जी, फकीर हो गया, ये भिखारी हो गया, रास्ता साफ कर लो। आखिर में यही होता है ना। अब अमीर बाप के बेटे थे, शहर में कमा भी नहीं सकते थे, बदनामी होगी, चौधरी के बेटे हैं। दूसरे शहर में कमाने के लिए निकले, वहां मजदूरी की, सुबह से शाम तक मजदूरी की, और फिर पैसा लेकर ना जब शाम को वापस आया, ये नौजवान इतना थक गया था कि सर का पसीना तलवों के नीचे होकर निकल गया था, हाथों में छाले पड़ गए थे। और जैसे ही पैसा बाप के हाथों में दिया, बाप ने फौरन उस पैसे को कुएं में डाल दिया। चीख निकल गई, अब्बा सेठिया गए हैं आप? सुबह से शाम तक मैंने मेहनत की है, मेरे सर का पसीना तलवों के नीचे होकर निकल गया, हाथों में छाले पड़ गए, और आपने कुछ भी ना सोचा, बगैर सोचे समझे मेरी मेहनत की कमाई को आपने कुएं में डाल दिया। बाप मुस्कुराया, कहा बेटा ये सवाल पहले दिन भी कर सकता था ना, आखिरकार 10 दिन के बाद ही क्यों? कहा बाप वो पैसा मेरे दोस्तों का था, वो मेहनत की कमाई नहीं थी, वो उधार का था। ये मेरी मेहनत की कमाई का पैसा है, ये मेहनत की कमाई का पैसा है। कहा बेटा यही तो समझाना चाहता हूं, तूने मेरी सारी दौलत को तबाह कर दिया। आज तुझे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई की कदर कीमत क्या होती है, मेहनत की कमाई की कदर कीमत क्या होती है। मुल्ला रूमी तड़प गए। अब नतीजा निकला, ओहो तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता, ये दीन तुझे फ्री में मिला है। तू रोजा इसलिए नहीं रखता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। तू ज़कात इसलिए नहीं देता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। तू नबी के जलसों में नबी की बात सुनने के लिए इसलिए नहीं आता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। तू अपने बेटे को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। पूछना चाहता है ना कि इस दीन की कदर कीमत क्या है। अल्लाह तुझे पैसा दे तो मदीना शरीफ का सफर तय कर और जन्नतुल बकी में सैयदा आबिदा ताहिरा जाहिदा फातिमा ज़हरा की कब्र पर हाजिरी दे और उनसे पूछ कि ये दीन कितना महंगा है, तो वो तुझे बताएंगी कि कलेजा रखता है तो सुन। जब मैं 5 साल की थी, मुस्तफ़ा करीम पर ताइफ के गुंडों ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो ना किया हो। मुस्तफ़ा करीम उनके जुल्म तशद्दुद के पहाड़ों को बर्दाश्त करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इस दीन मतीन की तबलीग को आम करते रहे, अपने मकसद में कामयाब होते रहे। आका करीम तुझे अपना दर्द ना बताए ना, पूछना चाहते हो तो पूछो। अम्मा खतियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो फरमाती हैं, पूरी रात मुस्तफ़ा करीम रोते रहते। जब सुबह होती आप हाथ उठाते, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत का नूर दे दे। पूछना चाहते हो ना कि इस दीन की कदर कीमत क्या है, तो पूछो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, वो बताएंगी कि तुझे अकल नहीं आई। अरे पूछना चाहता है तो मैं तुझे बताती हूँ कि मेरे लाल ने एक नहीं 72 जानिसारों को करबो बला के मैदान में शहीद कर दिया। अरे पूछना चाहते हो तो पूछो बिलाल से, वो तुम्हें बताएंगे कि उमैया ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो मुझ बिलाल पर किया ना हो। फिर अगर पूछना चाहते हो तो पूछो अम्मार बिन यासर से, वो तुम्हें बताएंगे इस दीन की कदर कीमत क्या है। वो तुम्हें बताएंगे कि मेरी माँ के पेशाब के मकाम पर नेज़ा मारकर अबू जहल ने कत्ल कर दिया। अरे पूछना चाहते हो तो पूछो खबाब से, पूछना चाहते हो तो पूछो बिलाल से। हजरत खबाब जानते हैं कौन है आप? बुखारी शरीफ की हदीस। ये 2 सहाबी ऐसे हैं, हजरत खबाब और हजरत बिलाल, जिनको फारूक आजम खलीफाए दौम जिनके लिए मिंबर छोड़ दिया करते थे, मिंबर छोड़ दिया करते थे। लेकिन देखिए मेहनत से मकाम मिले या ना मिले, लेकिन निस्बत से मकाम मिलता है।
جس بلال کو زمانے کے لوگ دیکھ کر گھرنا کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، گری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن نبی کا عاشق بنا تو وقت کے بادشاہ نے، اسلام کے دوسرے خلیفہ نے، امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اسی بلال کا ہاتھ چوم کے برجستہ کہا تھا، اے بلال تو کسی کے لیے کالا ہوگا تو ہوگا، زمانے کے لوگ جو تجھے گھرنا کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، انتا سیدنا، تو تو ہمارا سید ہے، تو تو ہمارا سردار ہے۔ اے بلال یہ مقام ملا کیسے؟ تو بلال فرمائیں گے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں میں منبر پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ہوا چلی، ہوا سے میرا کرتا اڑا، فاروق اعظم کی نظر میرے شکم پر پڑی، میرے شکم پر نیلے نیلے نشان پڑے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا خباب کیا معاملہ؟ تو فرماتے میں نے مسکرا کر فرمایا، عمر جب تم ایمان لے کر نہیں آئے تھے نا تو اسلام کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا، آقا نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل کو پتا چل گیا۔ ابو جہل نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے خباب تو مسلمان ہو گیا ہے، تو نے اسلام کے اندر انٹری کر دیے؟ کہا بلا شبہ، کہا کم سے کم ایمان لانے سے پہلے اپنے بیک گراؤنڈ کو تو چیک کیا ہوتا، غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، بلا سوچے سمجھے مسلمان ہو گیا، اپنے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا ہوتا، اپنے قبیلے کو دیکھا ہوتا، انجام بہت برا ہوگا۔ اے ہائے، عاشق رسول نے، حضرت خباب صحابہ رسول نے جو جملہ کہا تھا نا وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا ارے کس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے؟ پہلے کمزور تھا مضبوط ہو گیا، اس لیے کسی دنیا دار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے کہا ان اللہ معنا، اب اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور رسول بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ارے کس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے؟ پہلے کمزور تھا اب مضبوط ہو گیا ہے، اور کچھ نہیں اب انجام اچھا ہوگا۔ کس انجام کی بات کر رہا ہے؟ حضرت خباب فرماتے ہیں جب اتنا سنا نا تو بلا سوچے سمجھے مجھے پکڑا اور پھر بیابان جنگل میں لے گیا۔ تیاری تو پہلے سے کی ہوئی تھی، پوری سازش پہلے سے رچائی گئی تھی، اور مجھے گرم گرم کولوں پہ جا کر لٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب گرم گرم کولوں پہ مجھے لٹایا نا تو وہ گرم گرم کولے میرے جسم کی چربی سے ٹھنڈے ہوئے، وہ گرم گرم کولے میرے جسم میں پیوست ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ تو نے تو کہا تھا تیرا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہو گیا ہے، تیرے رسول نے کہا ہے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہاں ہے تیرا رب اور کہاں ہے تیرا رسول؟ فرمایا ابو جہل اندھا تو ہو گیا ہے، اندھا تو ہو گیا ہے، مجھ جیسا کمزور آدمی جو ایمان جب تک مسلمان میں نہیں ہوا تھا، اسلام کے اندر انٹری نہیں کی تھی، اس وقت مجھ جیسا کمزور آدمی تیز دھوپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج دیکھ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس کی برکت یہ ہے کہ گرم گرم کولوں پر لیٹ کر ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور مقابلہ نہیں مسکرا رہا ہوں۔ ارے اللہ اس کے رسول کی مدد شامل حال ہے تبھی تو مسکرا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی مدد شامل حال ہے تبھی تو مسکرا رہا ہوں۔ ارے کس نے کہا کہ میرے رسول کی مدد شامل حال نہیں ہے؟ ارے کس نے کہا میرے پالن ہار کی مدد شامل حال نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کے دہلیز سے آج بھی یہ میسج ہم تک آ رہا ہے، وہ لوگوں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے کوڑے کھائے ہیں، کربلا کی دھرتی سے آج بھی یہ پیغام آ رہا ہے، وہ لوگوں سجا کر سوار کر یہ پلیٹ تمہیں پلیٹ میں رکھ کر یہ دین تم تک پہنچایا، اس کی قدر کرنا، لیکن ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟
ہمارا کون سا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے؟ ہماری کون سی بیٹی کی عزت کو پامال کیا گیا ہے؟ ہماری ماں کی عزت کو کہاں پامال کیا گیا ہے؟ ہمارا کون سا باپ شہید ہوا ہے؟ یہ دین فری میں ملا ہے. ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، اس لیے قدر نہیں. قدر پوچھنا ہے تو فاطمہ الزہرا سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو عمار بن یاسر سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھو، قدر پوچھنا ہے تو حضرت خباب سے پوچھو. ان سے پوچھو کتنی دقتوں کا سامنا انہوں نے کیا. آج یہی حال ہے. ہم جلسوں میں اس لیے نہیں آتے، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ان کی، کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی. بات آگے بڑھ رہی ہے. میں بتاؤں کہ یہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ میلاد کی محفل سجانا. لوگ تو یہ کہتے ہیں مولاناؤں کا کام ہے، لیکن میں اس کی برکت آپ کو بتاؤں. بہت بڑے محدث ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور محدث ابن محدث ہے یہ. اب میں ان کی سیرت کے میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت دیر ہو. میں شارٹ کٹ بتا دوں آپ کو. یہ ایسے محدث ہیں، ایک تو ہوتا ہے نبی کا خواب میں دیدار کرنا، لیکن یہ ایسے محدث ہیں کہ جب دل چاہا تو ظاہر میں نبی کا دیدار کر لیا. بہت لمبی داستان ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ حضرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جب چاہا. اور یہ جو فیض تھا یہ مدینے کا تاجدار ہی کا تھا شیخ عبد المحدث دہلوی پر. انہوں نے ایک کتاب لکھی اخبار الاخیار، اور جب آخر میں قلم کو بند کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کل قیامت میں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. ارے شیخ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ محدث ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ساتھ ہی ساتھ سب کچھ ولی کامل ہیں، آپ اتنا بڑا جملہ کوئی عمل نہیں. شیخ پھر کیا؟ شیخ کے چہرے پر مسکان آئی. ہاں ایک عمل ایسا ہے. شیخ جلدی کرے، کون سا ایسا عمل ہے جو اب تک ہم سے چھپا کر رکھا؟ شیخ فرماتے ہیں وہ ہے میلاد رسول. اور لوگوں تم نے کیا سمجھ لیا ان محفلوں کو؟ وہ ہے میلاد رسول، اور اس میں بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا. شیخ فرماتے ہیں میرا وجدان بولتا ہے کل قیامت میں میرا کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے، لیکن اس پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل کام آئے گا. شیخ پھر نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، روزے رکھنے چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینی چھوڑ دیں، پھر میلاد ہی کرتے رہیں؟ شیخ فرماتے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل نمازیں اس کی قبول ہوں گی جو اللہ کے رسول کی محفلیں سجاتا ہوگا اور اس میں شرکت کرتا ہوگا، جو نبی پر خلاص کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا، کل اس کے روزے قبول ہوں گے. ان کی قدر کرو، ہے نا. دیکھیں اگر یہی محفل ہوتی تو آج کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی اعلان کی ضرورت بھی نہیں، یہاں سے چاروں طرف آدمی ہی آدمی. لیکن ان محفلوں کی قدر کیوں نہیں نا؟ اس لیے کہ اسلام کی قدر نہیں. میرے بھائی قدر کرو، اس دین کی قدر کرو. صبح سے شام تک شکریہ ادا کرتے ہو نا کہ اللہ نے پیسہ دیا، گھر بنوا دیا، یہ کاروبار میں اضافہ، یہ ساری بعد کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جملہ یہ کہا کرو اللہ کا شکر ہے اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. اور جب مسلمان ہو تو اس کی قدر کرو. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسی لیے تو نہیں کہ قدر ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اس دین کے لیے، اس دین کے گلشن کو سجانے کے لیے قربانیاں دی ان سے پوچھو، ہے نا. تو میں نے دیکھی جو چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. قدر کریں، قدر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں بتقاضائے بشریت جو اغلاط ہو گئے رب تبارک و تعالی سب کو معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.